بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے جز 12 کے اندر سورہ ہود کا ذکر کریں گے۔ سورہ ہود 11ویں سپارے کے آخر میں شروع ہو جاتی ہے، اس کی کچھ آیات ہیں، پھر وہ 12ویں سپارے میں چلتی ہے اور اس کے آخر میں پھر وہ سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس سورہ یوسف کو ٹچ نہیں کریں گے، صرف سورہ ہود میں سے لیں گے، کچھ پوائنٹ لیں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادات، مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے بیان کیے گئے ہیں، اخلاقی سبق دیا ہے، صبر و استقامت کی اس میں بات کی گئی ہے، نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن بہت زیادہ زور جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہمیں قصص بتائے گئے ہیں اور ان کو ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنا پیغام بھیجا، کیسے ان لوگوں نے مانا یا نہیں مانا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ سب اور ان کی جو بیماریاں ہیں، اخلاقی اور بیماریاں تھیں جن میں مبتلا تھے، کچھ لوگ شرک کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ توبہ کی، یہ جو آیت ہے سورہ ہود کی، وہ ہے توحید اور توبہ کی دعوت۔ اس ابتدائی آیات میں، مطلب اگر پہلی اور دوسری آیت کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ آپ کو توحید کی دعوت دے رہی ہے، توبہ کی دعوت دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کبھی ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے تو بات کریں گے۔ تو یہ ہے وہ کتاب، اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم الف لام را کتاب احکمت، کہ یہ ہے وہ کتاب جس کی آیات جو ہیں وہ مستحکم ہیں، وہ بالکل حق ہے، وہ بالکل مضبوط ہے، اور خدائے حکیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ بڑا حکیم ہے، اس کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی ہے، ہمارے لیے تفصیل بیان کر دی گئی اس کتاب کے اندر، کہ وہ یہ ہے کیا تفصیل بیان کی۔ اب یہاں پر توحید کی بات آ رہی ہے، اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہاں پر میں اس کی طرف سے، مطلب نبی جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، نذیر و بشیر۔ نذیر مطلب ڈرانے والا، اور بشیر مطلب خوشخبری دینے والا۔ تو اللہ سبحانہ، اور یہ دیکھیں آپ، اللہ تعبدو، یہ آپ کو قرآن پاک میں بار بار ملے گا۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کہ آپ کو آخر جز تک یہ آیت ملے گی کہ انسان جو ہے کہ جو کہ بھول جاتا ہے، جو اپنے رستے سے بھٹک جاتا ہے، جو شیطان کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، تو اس کو بار بار واپس ٹریک پر بلایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب پہ بھروسہ رکھو، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرقان ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 49 تک نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ چل رہا ہے، ان کی قوم کی نافرمانی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ہم نے نوح کو جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو قوم کے ساتھ اب ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، تو ان سے کہا میں تو تم کو اللہ کا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، تم کو اللہ کی باتیں کھول کھول کر بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور یہی اسی طرح کا ڈائلاگ آپ کو سورہ نوح میں بھی ملے گا، انی دعوتکم لیلا و نہارا، کہ بھی میں نے ان کو دعوت دی دن اور رات، اور کیا ان کو اللہ کی خوشخبریاں سنائی، وہ آپ کو وہاں پر ملے گا۔ تو انہوں نے کہا نوح تو نے تو ہم سے جھگڑا کیا، اور انہوں نے کہا، اور نوح علیہ السلام کو جب وہ ڈراتے تھے تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اگر تم اتنے ہی پکے ہو، اور تمہاری بات اتنی حقیقی ہے، اور تم جس عذاب کا ہمیں ڈراوا دیتے ہو، تو لے آؤ اس عذاب کو ہماری طرف۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب یہ لوگ تیار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کا ہمیں پورا واقعہ پتہ ہے، اور ایک ایک جوڑے کو رکھا، جب وہ چلنے لگے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہو، کہ وہ، انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ ہمارے اہل میں سے نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو ان کو وہیں پر روک دیا، بتا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ سے توبہ استغفار کی۔ تو جو بھی اللہ کا فرما بردار ہے، چاہے وہ
غیر ہو یا کوئی ہو، وہ ہمارا اہل میں سے، ہمارے قرابت داروں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، رشتہ دار ان دا سینس آف دین، ناٹ ایز اے بلڈ ریلیٹیو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آیت نمبر 50 سے لے کر کے 60 تک چل رہا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے ساتھ جو ہے دعوت اور قوم کے عذاب کا ذکر اس میں آیا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 50 میں کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کے بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم خدا کی عبادت کرو۔ مطلب یہ دیکھیں بار بار تکرار اسی بات پر ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارے جو پوائنٹ ہیں ان میں تکرار ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی غیر کی عبادت ہم نہیں کرنی، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کو کہا کہ شرک مت کرو، یہ ان کی طرف سے، اور ان کی طرف سے ان کو کہا کہ وہ جب تم دعوت دو گے، جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش کرے گا، تمہارے پر میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو کہیں تم گناہ گاروں میں سے نہ ہو جاؤ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور یہی آیت اگر سورہ نوح جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں بھی یہی آیت ہے۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دے گا۔ تو یہاں پر بھی تو وہ جو ہے ہود علیہ السلام جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کیا بھلائی اور فیصلے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا تمہیں، وہ دے گا لیکن خوش ہو کر نہیں دے گا، لیکن اس کے بعد عذاب عظیم ہے، وہ تمہاری پھر پکڑ ہوگی۔ تو اس کے بعد صالح علیہ السلام اور سمود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 61 سے لے کر کے آیت نمبر 68 کی طرف ہے، اور اس کے اندر پوری قوم کے قصے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے اندر عذاب کا ذکر ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے قوم خدا کی عبادت کرو، فعبد اللہ، قوم عبد اللہ، مطلب قوم کو کہا عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، کسی اور کی غیر کی عبادت نہیں کرنی۔ اس نے تم کو زمین میں سے پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا، اللہ سے اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اپنی قوم کو، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ وہ پھر کیا ہوا، ان کے اوپر ایک چنگھاڑ مسلط ہو گئی، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے تھے، اس طرح اوندھے پڑے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کبھی کبھی کلی نہیں جزوی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اوپر عذاب جس طرح پوری امت پر اکٹھا تو نہیں آ سکتا، لیکن کہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق دینے کے لیے پھر بھی کسی کے اوپر سرزنش کے طور پر عذاب کا کوڑا نازل کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، ان کے مکالمات اور لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو سلام کیا، تو انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا بنا کر کے لے آئے۔ جب انہوں نے بچڑا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں میرے دشمن تو نہیں آگے فرشتے، لیکن ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ بے خوف و خطر رہیں، اور ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں ان کی قوم پر عذاب کے لیے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے، اور پھر قرآن پاک کی اگلی آیت ہے کہ ان کی بیوی بھی جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، تو ان کو جو ہے ان فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو وہ کہنے لگی میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، پھونس ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کہا تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اہل بیت تم پر خدا کی رحمت ہو، اس سے برکتیں ہیں، اور اللہ پاک تو بڑا تعریف کے قابل ہے، بڑا بزرگ ہے۔ تو اس آیت سے جس میں ان کو خوشخبری دی گئی ہے، تو اس سے امید ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی چاہیے، جب بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہو دعائیں اللہ کے حضور پیش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے 3 درجے کہ جو ہم نے مانگا ہمیں کیا پتہ وہی مل جائے، اور جو ہم نے مانگا کیا پتہ ہمیں اور اسی وقت مل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس دعا کے بدلے میں ہمیں کچھ اور مل جائے۔
تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ اور جزا ہمیں دے گا۔ اس کے بعد مطلب آگے پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا مدین کا ذکر ہے کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے بھی یہ کہا اے قوم خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں خدا کی عبادت بار 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 آ رہی ہے، اور یہی ہم نے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں دیکھتا ہوں بڑے تم آسودہ حال ہو، بڑے سکون اور آرام سے رہ رہے ہو، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کی وارننگ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عذاب آنے والا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کے قوم ہمیں پتہ ہے کہ کم تولتے تھے، اور اسی وجہ سے عذاب آئے۔ ایک معاشی بیماری ہے، معاشی مطلب اخلاقی بیماری ہے کم تولنا، ایک جرم بھی ایک طریقے سے، تو یہ کرتے تھے۔ آج جو ہم لوگ اپنے کسی کو، دوستوں کو، احباب کو، لوگوں کو، غیروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تیار ہے۔ اگر وہ ابھی نہیں تو موت کے بعد پھر پڑے گا، اور پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مختلف قوموں کے انجام کا بیان ہے، اللہ کے عدل رحمت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 114 ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے، جس میں نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ دن کے دونوں سروں میں، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز کا پڑھا کرو، کچھ شک نہیں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ نصیحت ان کے لیے جو کہ نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر نماز کے لیے نماز کے احکام دیے جا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں قرآن پاک کے ذریعے ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 120 جو ہے، اور اس کے اندر قرآن کے ذریعے مومنوں کو دل کو تقویت دینے کے لیے اور ہدایت بیان کرنے کا جو ہے، ہدایت فراہم کرنے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمیں خالصتاً عبادت جو ہے صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو معاشرتی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہماری عبادات کو خالصتاً صرف اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو اور جن لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔